والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب مل کے پڑھیے درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. انتہائی عزت، تکریم اور وقار دے لائق علماء کرام، شناخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو، بزرگو، عزیزو، دوستو اور نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعدے دے مطابق اج دا جمعۃ المبارک عظمت والدین دے حوالے نال ہے. اج دا ساڈا معاشرہ جتھے بے راہ روی دا شکار ہو چکے ہے، اتھے نال بے ادب اور بد کردار بھی ہو چکے ہے، الا ماشاء اللہ. بے ادبی دے اندر اساتذہ کرام دی بے ادبی، بزرگاں دی بے ادبی، اپنے تو بڑے دی بے ادبی اور بالخصوص والدین دی بے ادبی،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر جتھے اپنی عبادت دا حکم ارشاد فرمایا ہے اتھے نال ماپیاں نال حسن سلوک دا حکم بھی فرمایا ہے. 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی قرآن پاک دا ایک مقام لگا میں تلاوت کرن. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت جدوں کرنی ہے تیرے رب دا فیصلہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، محبوب تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، فیصلہ فرما دیتا ہے کہ عبادت جدوں کرنی ہے وہ دی کرنی ہے. یہ اللہ دا فیصلہ ہے، عبادت جدوں کرنی ہے اللہ دی کرنی ہے. اور نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک نال پیش ہونا ہے. یعنی عبادت اور نال والدین دے نال حسن سلوک دا ذکر اللہ نے ارشاد فرمایا. قرآن پاک دے اور مقامات بھی ہے نے، تفصیل میں جان دا وقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنے بس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. فرمایا تیرے والدین ضعیف ہو جان، وڈیرے ہو جان، نحیف ہو جان، کمزور ہو جان، فرمایا دوویں یا دوواں وچوں کوئی ایک، یا ابا جان یا اما جان کمزور ہو جان، حالت ضعف تک پہنچ جان، عمر گزر جائے، جسم دا ہر عضو کمزور ہو جائے، فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. فرمایا نوجوان اپنے ماپیاں دے بڑھاپے دا خیال کری، انہاں نو اف نہ آکھی اور انہاں نو چڑکی نہ، انہاں نو چڑکی نہ اف آکھی نہ چڑکی. بعض دفعہ سے کہہ دینا ابا جی کی کیتا جے، نہ ہوں نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا، چڑکی نہیں مارنی. یا اللہ اگے حکم فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جدوں انہاں نال ماپیاں نال گل کرنی ہے نا، بڑے نرم نرم لہجے نال کرے، بڑے نرم لہجے نال، بڑے پیار بھرے لہجے نال اپنے ماپیاں نال گل کری. فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے نرمی والے بازو تے پہلو اپنے ماپیاں وال چکا کے رکھی. کدی تر شروع ہو کے ماپیاں نال نہ بولی، کدی اکھاں چک کے نہ بولی، کدی ہاتھ دے اشارے نال کلام کے نہ کری اپنے ماپیاں نال، بلکہ فرمایا جدو دعا کرنی ہے ادو دعا انج کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماپیاں تے انج رحم کر جویں میرے ماپیاں نے بچپن وچ میرے تے رحم کیتا ہے، مینوں پالیا پوسیا، میری نشو نما کیتی. ماں ہوے یا باپ، ہر کسے دا اپنا اپنا مقام ہے. باپ دا اپنا مقام ہے، اما جی دا اپنا مقام ہے. ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے. بولو ماں دے قدمہ تھلے، سارے بولو نا، ماں دے قدمہ تھلے باپ کی ہے. باپ جنت دا نا میرا دروازہ نہیں، وسطی دروازہ، درمیانی دروازہ. جنت دے کئی دروازے، انہاں دروازے میں جڑا سب تو درمیانی تے وڈا دروازہ ہے نا وہ باپ ہے. ہن خود سوچ لو، ماں دی شان سن دیو تے ابا جی دی شان نہیں سن دے تسی جی. ماں دی شان سنا لیکن ابا جی دی شان نہ سنائے. جدو جنت میں جانا ہے تے دروازے درا نہیں جانا. بولیے ساری عمر ماں نو منے تے باپ دا بے ادب تے گستاخ بن کے رہے، کی گل ہے جنت ٹر جانا؟ نہیں، بالکل نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اللہ نے صرف ماں دا ذکر نہیں کیتا بلکہ نال باپ دا ذکر بھی کیتا ہے. والدین جتھے لفظ والدین آوے اتھے دوویں جمن والے نے. کون؟ ایک باپ تے ایک ماں. ماں نال بھی اس نے سلوک کر تے ابا جی نال بھی اس نے سلوک کر. ابا جی نال بھی حق غلامی ادا کر تے اما جی نال بھی نرم لہجے نال گفتگو کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنیے حدیث شریف. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر خدمت ہو گئے. عرض کر دینے مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمیم دیا کنلاں والیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد تے دوڑنا جانا چاہنا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے. ایک روایت الفاظ صرف اماں جی دے بارے چنے, ایک روایت الفاظ دعاں دے بارے چنے. فرمایا تیری ماں زندہ ہے یا تیرے والدین زندہ نے. عرض کر دینے کملی والیا میرے ابا جان بھی زندہ نے, میری اماں جان بھی زندہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہاد تے نہ جا بلکہ ایک کام کر فَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. فرمایا گھر جا اپنی ماں دی خدمت نو اپنے اوتے لازم کر لے کیونکہ جنت تیری ماں دیاں قدماں دے تھلے وے. ذرا اونچی آواز نہ بولو. ماں دی خدمت اپنے اوتے لازم قرار دے لے چونکہ جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے وے. باپ دا احترام کر, ماں دا احترام کر, باپ دا حیا کر, ماں دا حیا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق جڑا قرآن میرے اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل فرمایا ہے اس دے اندر آیت کریمہ میں پڑھ کے سنا دیتی ہے. رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تے خالی اماں جان دا ذکر نہیں یا صرف ابا جان دا ذکر نہیں بلکہ میرے اللہ نے لفظ والدین استعمال کیتا ہے. ادا مطلب ہے ماں دا بھی حیا کر تے باپ دا بھی حیا کر, باپ دی بھی خدمت کر تے ماں دی بھی خدمت کر, باپ دا بھی ادب کر تے ماں دا بھی ادب کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق جڑے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تے رہ کے اپنی زندگی گزار جڑا طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس تے عمل کر. حضرت سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت دا شرف چھڑ دیتا ہے لیکن اپنی ماں دی خدمت نہیں چھڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل فرما دینے آپ اپنے پیراہن مبارک نو کھول دینے یمن وال منہ کر دینے تے کی ارشاد فرما دینے میرے غلاموں انی لعاجد نفس الرحمن من کے بل الیمن. فرمایا یمن والو منو اللہ دی رحمت دیاں خوشبو آیا ہوندیاں نے. جی یمن والو منو اللہ دی رحمت دیاں خوشبو ہوندیاں نے. ادھر خواجہ اویس رہندے نے اللہ دی رحمت دیاں خوشبو نے. تے صحابہ ایک وری عرض کر دینے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا تذکرہ کر دیو اپنے غلام اویس دا او تہاڈی بارگاہ وچ آیا تے کوئی نہیں, تانوں آ کے انہیں تکیا تے کوئی نہیں, تانوں آ کے انہیں ڈٹھا تے کوئی نہیں, تانوں آ کے انہیں ویکھیا تے کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو وجہ تو میرے کول نہیں آ سکیا. پہلی وجہ غلبہ حال ہے تے دوجی وجہ ماں بوڑھی ہے نبی نہیں ہے وہ ماں دی خدمت چھڑ کے میرے کو نہیں آ سکیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جڑا ماں دی خدمت چھڑ کے میرے کو نہیں آیا میرا دیدار نہیں کر سکیا وہ دی شان ہے. فرمایا ایک کائنات والے سن لو میرا اویس خیر التابعین, میرا اویس سید التابعین, میرا اویس افضل التابعین, یعنی سارے تابعیاں وچوں اعلی ہے, سارے تابعیاں دا سردار ہے, سارے تابعیاں چوں افضل تے اعلی ہے. تابعی کون ہے جن نے ایمان دیاں نظراں نال صحابہ دی زیارت کیتی ہوئی ہے. تابعی کون ہے جن نے ایمان دیاں نظراں نال صحابی دی زیارت کیتی اور خاتمہ بھی ایمان تے ہویا ہے انہوں تابعی آندے نے. آزم چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی سونی گل کر گئے. آزم چشتی آندے نے او جس دے پلے
عمل نہ کوئی او کرے زیارت اور رب رسول نہ اس تے راضی او جن نے سمجھی نہ عظمت ماندی او ماندی قدر خواجہ اویس پچھاڑی او جن نے کی تھی خدمت ماندی آزم نہیں او صحابی بنے او چھڑ کے خدمت ماندی صحابیت دا شرف چھڑ دیتا ہے لیکن ماں دی خدمت بولو سارے بولو نا ماں دی خدمت کی خیال ہے پھر ماپیاں نہ اس نے سلوک نہیں کرنا چاہیے انہاں دے درد دا باغی ہونا چاہیے بے ادبی کرنی چاہیے بیوی دے فیصلے نو مقدم سمجھ کے ماں دے فیصلے نو مؤخر کرنا چاہیے یہ دانش مندی نہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تقاضا ہی نہیں تے ساڈے اسے معاشرے دے اندر وہ لوگ بھی پائے جاندے نے جنہاں نو پوچھو جناب بھائی کتھے رہے ہو اسی جی پیراں کول گئے سا دربار تے جھاڑو پھیرن گئے سا دربار دی صفائی واسطے گئے سا گھر تیرا باپ ضعیف ہے گھر تیری ماں وڈیری ہے انہاں دی خدمت واسطے تو تیار نہیں لیکن انہاں ہی کیتا ہی ماپیاں نو گھر چھڑ گیا ہے بے سہارا چھڑ کے چلا گیا ہے نہ انہاں دی دعائی دا اہتمام نہ انہاں دی کسے خدمت دا اہتمام تو اپنے پیراں کول گیا دربار دی صفائی واسطے اور اس دے اندر شمولیت واسطے کچھ نہیں لبنا تینوں نہ درباراں تے جا کے یا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ میں جا کے یا مزارات مقدسہ تے جا کے کیونکہ تیرے اصل پیر گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے تیرا باپ تیرا مرشد ہے تیرے واسطے تیری غوث بھی تیری ماں ہے تیرے واسطے تیری کتب بھی تیری ماں ہے تیرا ابدال بھی تیری ماں ہے جنیاں دعاواں ماپیاں دیاں اولاد واسطے قبول ہوندیاں نے اور کسے دی دعا اس طرح قبول نہیں ہوندی ہے یاد رکھے آجے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ میں جا کے ادو ہی کچھ لبنا ہی جدو گھر والے پیر تیرے تے راضی ہون ماں دی خدمت کریا کر باپ دی خدمت کریا کر او دی وجہ تیرے سب تو بڑے مرشد تیرے والدین نے سب تو بڑے مرشد تیرے ماپے نے تیرے والدین نے انہاں دی قدر کر لے گا تے جنت تیرے حوالے ہو جائے گی جنت دیاں اپنی بہاراں تیرے انتظار میں چھوڑ گیا اگر انہاں دی نہ قدری کرے گا انہاں دی بے ادبی کرے گا انہاں دی حکم عدولی کرے گا انہاں دے حکم دے سرے منہ انحراف کرے گا یا وائلیشن کرے گا تینوں بالکل جنت دیاں اپنی بہاراں نہیں ملنیاں او دی وجہ ماں دا بے ادب گستاخ ہوئے تے جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا جنت دی خوشبو جنت تو 500 سال دے فاصلے تک ہوندی ہوئے گی لیکن ماپیاں دا گستاخ وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکدا ایک میں بات اتھے عرض کرا جنہاں نے خدمتاں کیتیاں نے جنہاں نے خدمتاں کیتیاں نے انہاں نو میرے اللہ نے ادھار اجر نہیں دیتا بلکہ نقدی اجر عطا فرما دیتا ہے او دے واسطے ایک میں بات کر دینا وا جنہاں ماپیاں دی عزت نو سمجھے آئے جنہاں باپ دی قدر نو سمجھے آئے انہاں واسطے میں لگا وائے گل کرن تے جڑے نہیں خدمت کر سکے یا جڑے انہاں خدمتاں نو انہاں دی اہمیت نو
نہیں جان سکے انہاں واسطے یہ تنبیہ واسطے میں لگا گل کرن شعب الایمان امام بہقی دے اندر روایت موجود ہے جڑی میں پڑھ کے لگا سنان ایک نوجوان یہ 4 بھائی نے باپ ضعیف ہو گیا ہے باپ بیمار ہو گیا ہے باپ 4 پائی تے لیٹیا ہویا ہے دوائی دارو کرنا والے 4 بھرا نے یہ مشترکہ سارا خدمت دا یہ سر انجام دین والے سارے پروگرام تیار کرنے والے کوئی دوائی لیا کے دین والا کوئی ابا جنوں کھانا کھلان والا کوئی نوان دوان والا جدے کل جنہ ٹائم ہوندا ہے اپنے سگے باپ دی خدمت دے اندر اپنے آپ نو کمر بستہ کر لیندے نے انہاں پراواں وچوں ایک پرا نے فیصلہ کر لیا انہیں سوچیا میں اپنے پراواں دے نال میٹنگ کرا انہاں دے نال اپنا معافی ضمیر بیان کرا جو میرا آئیڈیا میں انہاں دے سامنے پیش کرا اپنے پراواں نو بٹھایا کہن لگا او میرے بھائیو میرے دل اندر خیال آیا ہے او میں ایک رائے تواڈے سامنے لگا پیش کر انہاں آکھیا بھائی دس کیڑی رائے وے انہیں آکھیا رائے اے وے کوئی ایک پرا اگے لگ جائے تے باپ دی خدمت واسطے اپنے آپ نو وقف کر دے وے پر جیڑا خدمت جی بھر کے اپنے باپ دی کرے گا انہوں باپ دے ترکے وچوں کوئی حصہ نہ دیتا جائے گا باپ دے وراثت وچوں ایک آنا بھی انہوں نہیں دیتا جائے گا اس واسطے اگر پروگرام ہے جنہیں خدمت کرنی ہے اپنے آپ نو تیار کر لو انہاں کیا بھائی تیرا دماغی توازن ٹھیک نہیں غلط فیصلہ کرنا ہے پیا تینوں اس پروگرام تے اپنی رائے دے اور فیصلے دے بارے چ منفی تے مثبت پہلوان دا پتہ نہیں تیرا دماغی توازن درست نہیں اس واسطے فیصلہ صحیح کر چاہیدہ تے وے جڑا زیادہ خدمت کرے باپ دے وراثت وچوں نو زیادہ حصہ دیتا جائے تو الٹی گنگا بہانا ہے پیا الٹی بات کرنا ہے پیا انہیں آکھیا گل سنو پراؤ میرے ہو میں رائے پیش کیتی ہے اگر وارے چاہتے سمجھ لو تسی اپنی رائے پیش کر دیو میں بھی سمجھنا سوچنا تہاڈی رائے نو میں سننا وا انہاں نے آکھیا ساڈی رائے کوئی نہیں انہاں تناں نے فیصلہ کیتا ہے اے جڑا رائے پیش کرنے والا ساڈا بھائی ہے اینوں چاہیدا ہے اپنے باپ دی خدمت کردا رہے اسی اینوں کوئی حصہ باپ دے ترکے وچوں نہیں دیاں گے وراثت وچوں ایک کھوٹا پیسہ بھی نہیں دیاں گے انہیں آکھیا بھائی سانو یہ گلاں قبول نے اس واسطے جا تو ابا جی نو لے جا انہیں باپ نو کندھیاں تے اٹھایا اپنے گھر وچ لے کے چلا گیا تینے بھرا محروم رہ گئے انہاں دے دل اندر خیال آوے کیڑا ویلا ہوے باپ مر جائے دنیا تو چلا جائے مال ساڈے ہتھے آ جائے اے آندا یا اللہ میرے ابا جی دی زندگی لمبی فرما دے یا اللہ میرے ابے نو صحت عطا کر دے یا اللہ میرے ابا جی نو تندرستی عطا فرما دے یا اللہ مینوں لمبی زندگی دے میں اپنے ابا جی دی جی بھر کے خدمت کردا رہا میں اپنے باپ دیاں دعاواں لیندا رہا انہاں دعاواں دی وجہ نال میں جنت دے رستے آسان کرواندا رہا تیرا قرب لیندا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا لیندا رہا اے سوچدا سوچدا باپ دی صحت واسطے دعاواں کردا ہے بالآخر او ویلا آ گیا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے بالآخر او وقت آیا اے باپ دی روح کفسی تو پرواز کر گئی باپ داگے مفارقت دے گیا باپ فوت ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون انہیں کفن دفن دا اہتمام کیتا عالم دین نو بلایا باپ دا جنازہ پڑھایا پھر قبر دے اندر دفن کیتا ہے واپس گھر آیا ہے دل دے اندر خیال آیا اے میرے اوپر آؤ میں باپ دی خدمت جی بھر کے کر لئی ہے تسی ترکے تقسیم کر دے رہو تسی وراثتاں چو حصہ لیندے رہو میں اللہ دی رضا دا حصہ لے لیا ہے اپنے باپ دی خدمت کر کے میں جنت دا حقدار بن گیا وا میرے واسطے جنت دے رستے میرے اللہ نے آسان کر دیتے نے ان باپ دیاں انہاں ذوف والیاں دعاواں دی وجہ نال جڑیاں حالت بیماری اندر باپ اپنے بیٹے واسطے کردا رہا ہے یا اللہ تو اس تے راضی ہو جا یا اللہ میرے اس بچے نو برکت عطا کر دے یا اللہ انو رزق وافر عطا کری یا اللہ انو زیادہ عطا کری تجھے ترکے تقسیم کر دے رہے تجھے وراثتاں تقسیم کر دے رہے انہیں کی کیتا ہے دل اندر خیال آیا ان میرا کیویں نظام کردہ چلے گا رات دا ٹائم ہویا اے نوجوان سو گیا ہے ایک آن والا خواب اندر آیا ہے اینو آندے جے باپ دی دعا دی برکت ان کیویں حاصل ہوندی ہے بھئی ایک آن والا خواب اندر آیا ہے تے آ کے کی آندا ہے اے نوجوانا فلان جگہ تے 100 دینار پہ آئی جا کے اکٹھا کر کے لیا انہیں پوچھیا میرے نال گلاں کرن والیا عاطف جو آن والیا ایک گل
گل مینوں دس دے او 100 دینار دے اندر میرے واسطے برکت ہے یا نہیں ہے؟ انہیں آکھیا تیرے واسطے 100 دینار اندر کوئی برکت نہیں. رات اٹھیا ہے جدوں صبح دا ٹائم آیا ہے اپنی بیوی نہ گل کیتی. بیوی کہن لگی کرما والیا ایویں انکار کرنا ہے پیا جا 100 دینار اٹھا کے لیا جڑی جگہ دسن والے تینوں دسی ہے گھر دا انتظام چل جائے گا کوئی دار روٹی دا بندوبست ہو جائے گا. اس واسطے جا اپنا کوئی بچیاں دے کپڑے لے لواں گے بچیاں دے تن ٹھکن واسطے کوئی انتظام کر لواں گے. رات اگلی آ گئی یہ ہوئی نوجوان پھر سو گیا ہے. پھر خواب دے اندر آن والا آیا ہے انہیں آ کے پیغام دیتا ہے فلان جگہ تے 10 دینار پے ہوئے نے جا جا کے لیا. انہیں آکھیا میرے نال گلاں کرن والیا اینا مینوں دس دے انہاں 10 دیناراں وچ میرے واسطے برکت ہے یا نہیں؟ جواب ملیا تیرے واسطے برکت نہیں. انہیں آکھیا پھر میں او مال نہیں لینا. اگلی تیسری رات آ گئی پھر آرام کرن لگ پیا ہے. آن والا پھر خواب اندر آیا اس نے آ کے پھر آکھیا ہے اے نوجواناں فلان جگہ تے 1 دینار پیا ہویا ہے صرف 1 دینار پیا آئی او جا کے لے لے. انہیں آکھیا میرے نال خواب اندر آ کے کلام کرن والیا مینوں صرف اینا دس دے وہ 1 دینار وچ میرے واسطے برکت ہے یا نہیں؟ انہیں آکھیا اللہ نے تیرے باپ دی دعا دی وجہ نال اس 1 دینار وچ تیرے واسطے بڑیاں ہی برکتاں رکھ دتیاں. 100 دینار وچ تیرے واسطے کوئی برکت نہیں 10 دیناراں وچ تیرے واسطے کوئی برکت نہیں. اس 1 دینار اندر اللہ نے تیرے واسطے بڑیاں ہی برکتاں رکھیاں نے. وجہ کی ہے تیرے باپ دی دعا تیرے نال اج بھی موجود ہے. تیرا باپ تیرے واسطے تو تے سو جاندا سے تیرا باپ ضعیف سی بیمار سی اونوں نیند اتنی اچھی نہیں سی آوندی. رات جدوں وی اودی اکھ کھلدی سی وہ تیرے واسطے دعاواں کردا رہندا سی یا اللہ میرے پتر دی کنڈ نہ لگن دیوی یا اللہ میرے پتر نو عزتاں دے 4 چن لا دیوی یا اللہ میرے پتر نو وافر رزق حلال عطا کری یا اللہ میرے پتر نو کسے دے در دا محتاج نہ کری اپنے سوا کسے دا محتاج نہ کری. اس نوجوان جدوں صبح بیدار ہویا ہے اس جگہ تے گیا ہے 1 دینار اس نو مل گیا ہے. اے گھر واپس آیا ہے بیوی نہ صلاح کردا ہے بیا دینار ایک میں خریداں کی میں لواں کی. وہ 1 دینار لے کے مارکیٹ دے اندر چلا گیا اوتھے مچھلی فروش فش ویچن والے مچھلی ویچن والے مچھلی ویچ دینے پے. میرے اللہ دا فیصلہ برکت والا آ گیا ہے. باپ دی دعاواں دا اثر سامنے ہون دا ویلا آ گیا ہے. باپ دیاں دعاواں دا رزلٹ نکلن دا ویلا آ گیا ہے. انہیں 2 مچھیاں 1 دینار دے کے خرید لیا گھر لے آندیاں. بیوی نو کہن لگا انہاں نو پکا دے. جس ویلے انہاں نو چیرا دیتا انہوں صاف کرن لگی. انہوں نے جس ویلے مچھیاں نو تن کے اس تے چھلکے اتارے پھر انہوں نے 2 حصے کیتا ہے. میرے اللہ نے کرم کی کیتا ہے 2 مچھلیاں وچوں اس نو جمال والے بڑے قیمتی 2 موتی برآمد ہو گئے. مچھلیاں وچوں 2 موتی باہر نکلے نے. ویندے جایا جے باپ دی دعا کتھوں ٹری ہے تے اینوں کتھے تک لے کے جا رہی ہے. او جنہ مال تقسیم کیتا ہے انہاں دا سال بعد مک جائے گا 4 سالاں بعد مک جائے گا 10 سالاں بعد ختم ہو جائے گا. برکت پیچھے نہ رہے گی. کیوں؟ انہاں نے باپ دی خدمت تو منہ موڑیا ہے. اے نوجوان جن نے باپ دی خدمت کر کے اللہ کولوں برکتاں لیاں نے ایدی کیفیت کی ہے. پوری روایت میں پیش کرنا وا پیا جڑی اپنی سند متصل دے نال شعب الایمان دے اندر امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے درج فرمائی ہے. فرماندے نے اس تو بعد جس ویلے موتی 2 ویکھے نے حیران ہو گیا. 1 دینار دیتا ہے مچھلیاں 2 خریدیاں نے 2 وچوں موتی نکلے نے. گل ایک دوست نو دسی پھر دوجے تک گئی ہے پھر تیجے تک گئی ہے. ایک گل پھیل گئی ہے فلاں بندہ مچھلیاں لے کے آیا 2 قیمتی موتی نکلے نے. گل چلدی چلدی بادشاہ دے دربار تک چلی گئی. بادشاہ مچھلیاں دا شوقین نہیں بلکہ موتیاں دا شوقین ہے ہیریاں دا شوقین ہے جواہرات دا شوقین ہے. انہیں میوزیم بنایا ہے جتوں پتہ لگدا ہے موتی موجود ہے وافر پیسے دے کے موتی خریدا ہے. انہیں اپنی بیلیاں نو کلیا اپنی
غلاماں نو بھیجیا اپنی خادماں نو بھیجیا انہیں آکھیا جاؤ جلدی کرو فلاں علاقہ جے فلاں بندے دا نام جے فلاں جگہ تے گھر جے او دے کولو موتی خرید کے لے آؤ جس ویلے لوگ آئے نے موتی خریدی آئے تے 30,000 دینار دا موتی بھی گیا 30,000 دینار برکت کی یہ باپ دی دعا وچ دینار ایک ملیا ہے راتوں رات باپ دی دعا دی برکت لبی ہے اگلے دن او موتی 30,000 دینار دا وک گیا ہائے ہائے یا نبی یا نبی بادشاہ کہنے لگا موتی جس ویلے ویکھیا کہنے لگا میں حیران ہو گیا میرے پورے میوزیم دے اندر اس طرح دا سونا موتی نہیں آیا پر گل تے تاں بن دی ہے جے جوڑا بنے گل تاں بن دی ہے جے جوڑا ہووے تمہیں میں سجا کے رکھاں بنا کے رکھاں روز انہاں نو ویکھاں اللہ دیاں قدرتاں یاد آن یا اللہ کڈے سونے موتی بنائے نہیں پتہ لگا او دے کول موتی ایک ہو رہا ہے 30,000 دینار دا پہلا بھی کیا ہے پھر آئے او دے کرندے لین واسطے ہن دوسرا موتی او نہ کیا 30,000 دا نہیں اسا لینا بلکہ ڈبل قیمت دینی ہے پہلا 30,000 دینار دا تے تجا 60,000 دینار پیاسیاں وال نہ ویکھو غور نہ کرو نہ پیاسیاں دے بلکہ توجہ اس گل وال کرو باپ دیاں دعاواں بیٹے نو کیویں پہنچ رہی نے باپ دی دعا دا اثر کی ہے انہاں دے پیسے مک گئے اے گھر برکتاں ہی برکتاں نے انہیں کاروبار شروع کر لے نے رزق حلال نال اللہ دی برکت دے نال کاروبار ایسے چمکے نے دوسرے پراواں دے سارے پیسے مک گئے او دی وجہ اے وے باپ دیاں دعاواں نال نہیں ماں دیا دعاواں نال نہیں وہ باپ دیا دعاواں اسے نوجوان دے نال نے جنہیں خدمتاں کر کے باپ کو دعاواں حاصل کی دیا او ماں منی تے سب جگ منیا ماں منی تے سب جگ منیا او پہلا مرشد ماں پیو جنے ناراض نے کیتے انہوں کتے نہیں لبنی اتھا ماں منی تے سب جگ منیا او پہلا مرشد ماں پیو جنے ناراض نے کیتے انہوں کتے نہیں لبنی تھا ماں پیو جنہ ناراض کیتے نے انہاں واسطے لگا ایک روایت پیش کرنا کتاب کا نام الترغیب والترہیب تے امام نے حضرت امام قوام السنہ امام اصبہانی رحمت اللہ تعالی اپنی سند متصل دے نال اے روایت درج کر دینے اور اسے روایت نو اسے حوالے نال شرح و صدور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی ذکر کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک امتی بدبختی چھا گئی شرابی ہو گیا شراب پین لگ پیا اس روایت راوی حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ علیہ نے فرماندے نے میں ایک قبیلے اندر گیا اس قبیلے دے اندر میں ایک سائیڈ تے قبر ویکھی تے قبر وچوں عصر دی نماز تو بعد گدے دی ہنہنان دی آواز آوندی ہے جنوں آندے او گدے دا ہینکنا
مکروہ تے ناپسندیدہ آواز جویں گدا کردا ہے اس طرح قبر وچوں آواز آندی ہے بھئی آندے نے میں قبیلے والیاں نو پوچھیا کی وجہ اے دے نالے کون ہے میت جڑا اپنا سر قبر وچوں باہر کڈدا ہے تے سر گدے دا لگدا ہے تے جسم سارا انسان دا لگدا ہے حضرت عوام بن ہوشب فرماندے نے میں وینا وا اثر تو بعد پیا اے منظر ویکھیا تے میں حیران ہو گیا قبر اچانک اثر تو بعد بالکل کھل جاندی ہے باہر سر گدے دا ہوندا ہے اندر سارا جسم انسان دا ہے میں ویکھیا حیران ہو گیا میں قبیلے والیاں نو پوچھیا او قبیلے والیو اے کون ہے کی وجہ ہے کیڑے جرم دی اینو سزا ہے فرمان لگے قبیلے والے اے عوام بن ہوشب گل وے اے نوجوان شرابی تے کبابی سی جدوں شراب پی کے گھر آوندا سی ایدی بڈھی ماں گھر دے اندر موجود ہوندی سی ایدی ماں اینو جدوں ہوش وچ آوندا سی شراب دا نشہ اتردا سی ایدی ماں اینو منع کردی سی تے اینا ہی آندی ہوندی سی اے میرا پترا اللہ کولو ڈریا کر اے میرا پترا اللہ کولو ڈریا کر انہیں روز ہی شراب پینی تے روز ہی گھر آ جانا تے ماں نے اینا ہی جملہ آکھنا اے میرا پترا اللہ کولو ڈریا کر تے ایک دن ایدی زبان وچوں اے جملہ نکل گیا کہن لگا ماں کی تو گدے ونگو بول دی رہنی ہے کی تو گدے ونگو شور مچاندی رہنی ہے ادنی ٹیگر تو بعد فوت ہو گیا اثر تو بعد فوت ہو گیا جدوں دفن کیتا گیا ہے دفن ہون تو بعد ہر روز اثر تو بعد یدی قبر پھٹ جاندی ہے قبر کھل جاندی ہے یہ سر باہر کر دے گدے والا تار جڑا ہے دا سارا انسانہ والا ہے کہ اپنی آواز گدے والی کردہ ہے یہ سزا انو اللہ دی طرفوں ملی ہے تے ماں دی گستاخی دی وجہ نال ملی ہے ماں دی بے ادبی دی وجہ نال ملی ہے او ماں منی تے سب جگ منیا او پہلا مرشد اے ماں او ماں پیو جنوے ناراض نے کیتے اوے انو کتے نہیں لبنی اے تھا اس واسطے نوجوانا جوانی دے نشے دے اندر اگر رکھنا رہی کتے ماپیاں دے سامنے اچھی آواز نال گل نہ کر لئی کتے ماپیاں دے نال ہاتھ دے اشاریاں نال گل نہ کری کتے اکھاں چوکے گل نہ کری جدوں کرنا ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَقْفِدْ لَهُمَا جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے نرمی والے بازو اپنے ماپیاں وال چکا کے رکھی تو جدوں بھی دعا کرنی ماپیاں واسطے لازمی دعا کری تے دعا کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کر کے اپنی امت نو درس دیتا ایک عمل کیتا اپنی امت نو درس دیتا مقام جورانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تے گوشت تقسیم فرما رہے ہیں کی فرما رہے ہیں بولو بولیے گوشت تقسیم فرما رہے ہیں ایک بڈی جمائی کھونڈی ٹیک دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا آ رہی ہے جدو میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی نو آوندیاں ویکھیا نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ کملی مبارکہ کندھے تو اتاری زمین تے بچھائی تے آپ اٹھ کے کھلو گئے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ماں نیڑے نیڑے آئی ماں قریب قریب ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے ماں نو سینے لا لیا اونچا بولے نا اونچا بولے اونچا ماں نو سینے لایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اس عمل نو ویکھیا
اس خوش نصیب اما نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بوسے لینے شروع کر دیتے. واری جاندی ہے پئی، صدقے جاندی ہے، قربان جا رہی ہے. واہ نہیں خوش نصیب اما جنہ دے بوسے لین نو اللہ دا عرش ترسدا پیا، کائنات ترسدی ہے پئی. اما تو لائیو آ کے بوسے لے رہی. ہائے ہائے ہائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتنے بٹھایا، کالی کملی انہوں بچھایا زمین تے اتنے بٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اما عرض کر دیا نے سونیا وے من موڑیا جے اجازت ہوئے تے میں ہوں جاواں. میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں چانسو آ گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ایک کری ملو ایک کری. ماں نو سینے لایا، ماں نے پھر بوسے دیتے، پلاواں لئیاں، پیار کیتا، سر تے ہاتھ پھیریا جویں ماما کردیاں نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحفے طیب دیتے، نال گوشت بھی دیتا. اما واپس ٹر گئی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین عرض کر دینے مازاق دے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے پاگا والی مائی، کون ہے خوش نصیب مائی جڑی تواڈی بارگاہ وچ آئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو اے او میری اماں ہے جدا نا حلیمہ سعدیہ. اللہ یو میری اماں جدا نا حلیمہ سعدیہ ہے. یو میری اماں جان ہے جنہ دے سینے وچوں اللہ نے میں نو دوتی خوراک دیتی، دوتی غذا دیتی ہے. اتنا پیار کیتا ہے، نہ ادب کیتا ہے، نہ احترام کیتا ہے، نہ استقبال کیتا ہے. کہن والا کہندا ہے بیا تے لکھن والا لکھدا ہے بیا او مائی حلیمہ سی ایک واری کول حضور دیا آئی اس استقبال ہوتے نہیں اٹھے تے فوراً مدنی ماں آئی اہلن سہلن مائی تائی او سونے نے فرمایا کہ اپنی چادر زمین تے بچھا کے تے اتے سی بٹھا آیا. دودھ پلاون والی مائی نے رتبہ پایا، شان ادا کی وہ سی جس دی گود چ سونا آیا. یا رسول اللہ دودھ پلاون والی مائی نے رتبہ پایا، شان ادا کی او سی جس دی گود چ سونا آیا. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت ان کے بارے میں ہے
اور ایک روایت ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں. روایت ایک طرح کی ہے، اب دونوں کی سمجھ لیں، دونوں ہستیوں کی سمجھ لیں. یہ روایت ذرا ڈیپلی توجہ نہ سننا ہے اس روایت کو، ورنہ یہ اوپر سے گزر جائے گی. اس کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر اللہ سے والدین کے احترام کی توفیق مانگنی ہے. یہ دو ہستیاں دے بارے چاہتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوویں اپنی اپنی اما جان دے نال بہ کے روٹی نہیں سڑکان دے. ذرا سمجھیے نا، اسی بڑا فخر کرنے ہیں کہ اما جی دے نال بہ کے میں لگا کھانا کھان، لیکن یہ جو تھے نا یہ اپنی اپنی اما جان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے. کسی نے پوچھ لیا اے امام حسن، اے امام زین العابدین، ذرا بتائیے نا، رات سے پردہ اٹھائیے، کچھ پردہ سرکائیے، کچھ ہمیں بھی فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی اما جان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اب ان کا جواب سنیے. فرمایا میں اس چیز کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں اپنی اما کی، کہ جس نوالے پہ میری اما جی کا مجھ سے پہلے دھیان پڑ جائے کہ یہ میں نے توڑنا ہے، زین العابدین ہاتھ آگے بڑھا کے نوالا توڑ لے، میں یہ بھی اپنی اما کی بے ادبی سمجھتا ہوں. سمجھ نہیں آئی گا؟ میرے نزدیک یہ بھی اما کی بے ادبی ہے کہ میں اس نوالے نو توڑا جس نوالے اتنے میری اما دی توجہ آ گئی ہوئے، میری اما دی نظر پہ گئی ہوئے. نہ سیدنا امام حسن مجتبی نہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھاتے تھے اپنی اما جان کے ساتھ. وجہ یہ تھی اس نوالے کو ہم نہیں توڑنا چاہتے کہ جس نوالے پہ ہم سے پہلے ہماری اما کی توجہ ہو چکی ہے. اب پھر اتنا ادب کیا تو مقام کیا ملا؟ جنتی جوانوں کے سردار ہوئے کہ کوئی نہ. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے نسل حسینی ساری چلی کہ نہ چلی؟ وہ سجاد ہوئے کہ نہ ہوئے؟ وہ سارے عبادت گزاروں کی زینت بنے یا نہ بنے؟ نام تو علی الاوسط تھا، باقی ساری کوالٹیز موجود تھی. لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اما جی جان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا اس وجہ سے نہیں تناول فرماتے تھے. اسی کی کرنے ہیں، اما جی بیمار نے، اما جی پیسے دیو، فلانا تہاڈا پتہ لین آیا سی، تانوں روپیہ ظاہر دے گیا سی، تہاڈی دوائی لیاونی ہے، پیسے دیو. اما جی کولوں پیسے دلے، 200 دی دوائی آئی تے 800 جیب چ، اما جی نو واپس ہی نہیں کرنا. جی اگر کوئی سیاح کو کہہ دے پتر دوائی کنے دی آئی؟ چاچا جی 200 دی، باقی 800 اما نو دے. میرا کو اما دا بنیا ہے. جب جیب سے اما کو دینے ہو تو پھر ونڈیا ہے، لیکن جب لینے ہو تو پھر کہتے ہیں کو ونڈیا جی، لہدا لہدا ساڑا مال جی، میں بھی اپنی امی دا، یہ مال بھی میرا ہے، کوئی ٹینشن نہیں. ہمارے یہ ہوتا ہے. لیکن جنہوں نے قدر کی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے والدین کی دعا کے صدقے میں ہے. والدین کی دعا کے، بولیے، والدین کی دعا کے صدقے میں ہے. وقت قریب ہے، ایک بات یہاں اور سن لیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک منت مانی تھی. کیا کیا تھا؟ ایک منت مانی تھی.
بخاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 22 کے اندر حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے. صفحہ نمبر 80 تے کتاب دا پاسا سجا تے چوتھی لائن تو ایک گل شروع ہوندی ہے جڑی میں سناون لگا. یہ حدیث شریف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بندہ ایک حاضر خدمت ہویا, عرض کردہ سونیا ذرا مشکل کشائی فرماؤ, مسئلہ بڑا کٹھن ہے, مشکل ہے. تے آپ دی بارگاہ چ آ گیا مسئلہ لے کے, تسی یہ حل فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ دس کی ہے. کہنے لگا سونے چہرے والیا مسئلہ یہ وے کہ میں منت منی سی کہ جدوں تساں مکہ مکرمہ فتح کیتا تے میں کعبے دی چوکھٹ نوں جا کے چومنا ہے. کی کرنا ہے؟ کعبے دی چوکھٹ نوں جا کے چومنا ہے. منت تے ماڑی نہیں, جدوں تو مکہ فتح کرنا ہے اسی کھلم کھلا کعبے جا سکاں گے تے جا کے اسی کعبے دی چوکھٹ نوں چوم لاں گے. کوئی وجہ بن گئی, واللہ ورسول عالم بالثواب کے کیا ہوا, طبیعت ناساز تھی ان کی, یا ضعیف ہو گئے تھے, یا بیمار تھے, کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں آقا ہن میں جا نہیں سکتا, منت من بیٹھا تے ہن پوری کیویں کراں؟ ذرا مینوں دہرا دیو منت کی منی سی؟ کعبے دی چوکھٹ نوں چومنا ہے, منت منی سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسئلہ بھی آسان ہے تے جواب بھی بڑا سوکھا ہے. مسئلہ بھی آسان ہی ہے تے جواب بھی آسان ہی ہے. منت کی سی؟ کعبے دی چوکھٹ نوں چومنا ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس میری بارگاہ چون والے سوال کرنے والے تیری اماں زندہ ہے؟ اچھی بولو ذرا اچھی بولو. فرمایا چوکھٹ نوں چومن دا منت منن والے تیری اماں زندہ ہے؟ عرض کرتے نے ماں زاگ دے کاجل والیا میری اماں زندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فکر نہ کر, سوال دا حل تے جواب تے تینوں مل گیا ہے, اپنے گھر چلا جا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپل کہتا میں امے کا گھر جا کے اپنی ماں دے دوویں پیر چوم لے, تیری قسم پوری ہو جائے. جہاں جنت جے کر تو جانا او سائے ماں دے ہیٹھا کے تجھی لیا کر حوض کوثر دے پانی دا مزہ چکھنائی. او پیر ماں دے دھو کے تو پی لیا کر, تے لکھاں ساک نے بندے دے وچ دنیا او کوئی ساتھ نہیں جے ماپیاں دے ساتھ ورگا. اے پتر پاویں سمانے دا ولی ہووے, او نہیں جے ماپیاں دے پیراں دی خاک ورگا. یہی گفتگو اگلے جمعے بھی ہوگی. عظمت والدین پہ بڑا کچھ ہے اس پہ, ابھی کچھ بھی نہیں سنایا, بڑا کچھ ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ مینوں تے توانوں اپنے ماپیاں دا حیا کرن دی توفیق عطا کرے.
جنہاں دے والدین حالت ایمان نہ دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نو جنت